السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 12 کو پڑھیں گے۔ پارٹ نمبر لیسن نمبر آپ لوگ بخوبی جان چکے ہیں، تو لیسن نمبر 12 کو پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 12 ہے نون ساکن اور تنوین کے بیان میں۔ کیا چیز کا؟ نون ساکن اور تنوین کے بیان میں۔ اور یہاں پہ ہم نون ساکن اور تنوین کے بیان کو پڑھیں گے اظہار اور اخفاء کی قسموں میں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ہم کتاب کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اپنے حساب سے سمجھیں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مدنی قاعدہ کا یہ لیسن نمبر 12 ہیں۔ آپ سمجھ گئے کس چیز کا بیان میں؟ نون ساکن اور تنوین کے بیان میں، اور اس کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے 2 قسمیں اظہار اخفاء پر آج بحث ہم لوگ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ وہ کون کون سے قاعدے ہیں 4؟ تو لکھتے ہیں اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ یہ 4 قاعدے ہیں، لیکن یہاں پر سبق نمبر 12 میں ہم 2 کو پڑھیں گے۔ کتنے کو؟ 2 کو پڑھیں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اگر آپ پرانے ہیں تو لائک اینڈ کومنٹ ضرور کریں اور دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ تو لکھتے ہیں اظہار نون ساکین یا تنوین کے بعد، نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ آگے ہم پڑھ لیتے ہیں کتاب کے مطابق، پھر سمجھتے ہیں۔ یعنی نون ساکین اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، اور حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں: حمزہ، عین ہا، حا اور غین خا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اظہار کہتے ہیں نون ساکین یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حروف حلقی میں سے، یعنی حروف حلقی 6 ہیں، یعنی گلا، یہ گلا دیکھ رہے ہیں، یہاں سے جتنے مخرج نکلتے ہیں، یہاں سے جو حروف نکلتے ہیں، ان حروف میں سے کوئی حرف اگر نون ساکین یا تنوین کے بعد آ جائے تو اس وقت نون اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ آپ نے اظہار کو سمجھ لیا۔ یعنی کل ملا کے اتنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں نہیں، یعنی کہ گلے والے حروف میں سے کوئی حرف اس کے بعد آ جائے تو اس وقت اس جگہ نون غنہ نہیں کریں گے۔ نون غنہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ناک سے آواز، یہ ناک ہے نا، ناک سے آواز نہیں نکالیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم اخفاء کو سمجھیں گے۔ پہلے کتاب کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں سمجھنا۔ اخفاء میں لکھتے ہیں کہ نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں، وہ یہ ہیں۔ کون کون سا؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، زا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ایسے ہیں جس میں اخفاء ہوگا۔ یعنی اگر اب سمجھتے ہیں کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے
تو اس میں اخفا ہوگا یعنی ناک سے آواز نکلے گا، ٹھیک ہے. اس میں اظہار میں کیا ہو رہا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا تھا تو اس وقت اظہار ہو رہا تھا یعنی ناک سے آواز نہیں نکل رہا تھا. لیکن اخفا میں جو 15 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف اگر اس نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے گا تو ناک سے آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور اظہار میں نہیں نکالیں گے. چلیے ہم سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، جیم زبر ج، من اجا، لام دو زیر لن، من اجلن. یہاں پہ حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے ناک سے آواز یعنی غنہ یہاں پہ نہیں کریں گے. تو ڈائریکٹ پڑھیں گے من اجلن. من اجلن کوئی نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے. میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن. یہاں بھی ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے کیونکہ شروع حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے اور یہ شروع حلق سے ادا ہو رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ بھی ہم نون غنہ نہیں کریں گے یعنی ناک سے آواز نہیں نکالیں گے. اسی طرح میم نون زیر من، عین زبر ع، لام زبر ل، قاف دو زیر قن، من علقن. یہ عین بھی بیچ حلق سے نکلتا ہے اور یہ حلقی مخارج ہوا تو یہاں بھی ہم نون غنہ نہیں کریں گے. اسی طرح آگے چلتے ہیں. میم نون زیر من، حا زبر ح، کاف یا زیر کی، میم دو زیر من، من حکیمن. یہاں یا مدہ ہے اس لیے تھوڑا ٹانیں گے، لیکن یہاں بھی نون غنہ نہیں کریں گے کیونکہ حا جو ہے وہ بیچ حلق سے نکلتا ہے اور یہاں بھی ہم نون غنہ نہیں کریں گے، ناک سے آواز نہیں نکالیں گے. اسی طرح میم نون زیر من، غین زبر غ، فا واو زبر فو، را دو زیر رن، من غفورن. یہاں بھی آواز نہیں نکالیں گے ناک سے کیونکہ غین حروف حلقی میں سے ہے. میم نون زبر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، من خوفن. یہاں بھی آواز ناک سے نکالیں گے نہیں کیونکہ خا بھی حروف حلقی میں سے ہے. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. یہاں پر اب ہم نون غنہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آگے پڑھتے ہیں ہم تو پھر سمجھاتے ہیں. تا زبر ت، با زیر بی، عین زبر ع، فما تبع، فما تبع. کیوں یہاں نون غنہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو اخفا میں ہم لوگ 15 حروف پڑھے تھے ان 15 حروف میں تا بھی شامل ہے. تو نون ساکن کے بعد یہاں پہ تا آ رہا ہے اس لیے ہم ناک سے آواز نکال رہے ہیں. جیسے فمن تبع، فمن تبع، فمن تبع کوئی نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے. میم نون زیر من، میم نون زیر میاں، سا زبر سا، میم زبر ما، را زبر غا، میاں ثمرا، تا دو زیر تین، میاں ثمرتن. میم نون زیر میاں، جا واو پیش جو، عین دو زیر عن، میاں جوعن، ٹھیک ہے. میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون زیر نی، کاف دو پیش کم، میاں دونکم. یہاں بھی نکالیں گے. کیوں؟ کیونکہ اخفا کے حروف میں سے حروف ہیں. میم نون زیر میاں، ذا زبر ذال زبر غا، ہا زبر ہا، میاں ذہا، با دو زیر بن، میاں ذہبن، ٹھیک ہے. فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فإن، زا زبر زا، لام زبر لل، تا میم پیش تم، فإن زللتم، ٹھیک ہے. میم نون زبر ما، سین زبر سا،
فا زیر فی، ہا زبر ہا، فما سفیہ، کہیں کہیں کھینچ کر پڑھنا ہے پر ویڈیو لانگ نہ ہو جائے اس لیے ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم نون زبر ما، شین زبر ش، کاف زبر کا، را زبر غا، فما ما شکر، میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، صاد الف زبر صا، لام دو زیر لن، میاں صل صالن، ٹھیک ہے۔ صاد بھی یہ اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ حمزہ نون زیر این، غاد زبر ضا، لام زبر لل، تا پیش تو، غللتو، غللتو، ناک سے آواز نکالیں گے۔ میم نون زیر میاں، طا یا زیر طی، نون دو زیر نین، میاں تینین، میاں طینین، ٹھیک ہے۔ میم نون زبر ما، جا زبر زا، لام زبر لا، میم زبر ما، ما ظلم، ما ظلم، میم نون زیر من، فا پیش فو، را واو پیش رو، جیم دو زیر جن، میاں فروجن، میم نون زیر میاں، قاف با زبر قب، لام پیش لو، میاں قبلو، میم نون زیر من، میم نون زیر میاں، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با دو زیر بن، میاں کتابن، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، نون زبر نا، ین اونا، کیوں نہیں کریں گے کیونکہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ ین اونا، ٹھیک ہے۔ میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، یہاں بھی نون غنہ نہیں کریں گے کیونکہ ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، تا زبر تا، انعمت، یہاں بھی نہیں کریں گے کیونکہ عین جو ہے نون ساکن کے بعد عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے۔ واو نون زبر ون، حا غا زبر حغ، ون ہر، یہاں بھی نہیں کریں گے کیونکہ بڑی حا یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ فا زبر فا، سین زبر سا، یا نون زبر یا نون پیش یون، غین زیر غی، غاد واو پیش دو، نون زبر نا، فسا یوں غدون، یہاں بھی نہیں کریں گے، فسا یوں غدون، اس طرح پڑھیں گے، فسا ین غدون، کیونکہ غین جو ہے نون ساکن کے بعد غین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے۔ واو لام زبر ول، میم نون پیش من، خا زبر خا، نون زیر نی، قاف زبر قا، تا پیش تو، ول مو، یہاں بھی نہیں کریں گے، ول من خنیقتو، ول من خنیقتو، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا، کیونکہ خا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے اور نون ساکن کے بعد ہے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، آنت، یہاں پہ ہوگا کیونکہ تا یہ اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تا نون زبر تاں، سا واو زبر سو، نون زبر نا، تاں سونا، نون پیش نون، شین زیر شی، زا پیش زو، نون شیزو، ہا الف زبر ہا، نون شیزوہا، یا نون زبر ین، صاد پیش سو، را واو پیش رو، نون زبر نا، ینصرون، میم نون زبر ما، ضاد واو پیش دو، دال دو زیر دن، ما
दूदिन दूदिन। ठीक है, आज इतना ही। आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पार्ट 2 में आपको मिलेगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पर मुझे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। और अगर आप अभी तक कमेंट नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।